حویلی کے وسیع کمرے میں صبح کی نرم دھوپ جھلملاتے پردوں سے چھن چھن کرتی اندر آ رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ آئینے کے سامنے ایک اونچا قد، چوڑے شانے اور سخت خد و خال والا جوان کھڑا تھا، حارب شاہ۔ اس نے بلیک رنگ کا نفیس شلوار قمیض زیب تن کیا ہوا تھا، جس کی سادگی میں ہی رعب جھلک رہا تھا۔ کلائی پر سونے کی گھڑی بندھی تھی اور جوتے پہنتے وقت اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح خاموشی اور وقار کی جھلک آ رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اپنی زمینوں کا دورہ کرنے نکلنے والا تھا۔ پیچھے سے ملازم نے آ کر سر جھکایا۔ شاہ جی؟ حارب نے ہلکی سی نگاہ آئینے سے ہٹا کر ملازم پر ڈالی۔ کیا بات ہے؟ جی، باہر ایک لڑکی آئی ہے، ضد کر رہی ہے کہ اسے ملازمت چاہیے، کہتی ہے کہ آپ کی دادی کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ حارب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے بجائے بس ابرو چڑھائے۔ وہ نرم لہجے کا آدمی نہیں تھا۔ لڑکی؟ وہ بولا، آواز بھاری اور سنجیدہ تھی۔ جی شاہ جی، کافی دیر سے کھڑی ہے، ملازم نے گھبراہٹ سے جواب دیا۔ حارب نے گھڑی کی سوئیاں دیکھی، پھر اپنی کلائی پر بٹن درست کیا۔ صحیح ہے، بھیج دو اندر۔ یہ الفاظ اس کے لبوں سے نکلتے ہی کمرے کی فضا میں ایک سرد سا تاثر پھیل گیا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ ابھی جو لڑکی اس کی حویلی میں قدم رکھنے والی ہے، وہ اس کے سکون، اس کے غرور اور اس کی ساری دنیا کو بدلنے والی ہے۔ حویلی کا بھاری سا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اندر ایک ننھی سی لڑکی داخل ہوئی۔ اس کے قدموں کی چاپ اتنی مدھم تھی جیسے زمین پر چلنے سے بھی ڈر رہی ہو۔ اس نے پرانا سا ہلکے سبز رنگ کا لون کا سوٹ پہن رکھا تھا، جس کے اوپر کالی سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ چادر کا کنارہ بار بار ہاتھوں میں مروڑتی، نظریں جھکائے وہ سہمی ہوئی سی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بچپنا سا جھلک رہا تھا اور گھبراہٹ کی وجہ سے ہونٹ بار بار کانپ رہے تھے۔ حارب شاہ اپنی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی تیز آنکھیں فاریہ پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کے اندر تک جھانک لینا چاہتا ہو۔ بیٹھ جاؤ، اس نے بھاری لہجے میں کہا تھا۔ فاریہ نے نظریں اٹھائے بغیر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قدموں کے پاس فرش پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ حارب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہاں نہیں، اس نے سختی سے کہا، صوفے پر بیٹھو۔ فاریہ نے ایک پل کو چونک کر اوپر دیکھا، پھر گھبراہٹ میں تیزی سے اٹھ کر سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی چادر کے کنارے کو مروڑ رہے تھے۔ کمرے میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ پھر حارب نے اپنی کرسی پر سیدھا ہوتے ہوئے گہری آواز میں پوچھا، تمہیں ملازمت کیوں چاہیے؟ حارب نے اپنی دادی کے لیے ایک اخبار میں اشتہار دیا تھا کہ اسے ملازمت کے لیے کوئی لڑکی چاہیے۔ میں یتیم ہوں، میرے والدین نہیں ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے۔ اس کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے کام چاہیے۔ آپ کی دادی کی خدمت کروں گی، بس مجھے یہ نوکری چاہیے۔ فاریہ نے ہچکچاتے ہوئے سانس بھری، پھر آہستہ سے کہا کہ نوکری اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ حارب کی آنکھیں لمحہ بھر کو اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ وہاں نہ کوئی چالاکی تھی، نہ کوئی دکھاوا، بس ایک سادہ بے سہارا لڑکی کی معصوم التجا تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر دوبارہ بولا، نام کیا ہے تمہارا؟ فاریہ، فاریہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ پڑھی لکھی ہو؟ جی، بس میٹرک تک۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ وہ سوال پر سوال کرنے لگا۔ یہاں سے ذرا دور کچی بستی میں۔ حارب کی نظریں مزید گہری ہو گئی۔ وہ اس کی سچائی پرکھ رہا تھا، جیسے اس کا دل اور دماغ دونوں امتحان لے رہے ہوں۔ حارب شاہ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر میز پر ٹکایا اور بھاری لہجے میں بولا، یہ کام میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ مجھے ایک پڑھی لکھی لڑکی چاہیے جو مجھے مل چکی ہے۔ فاریہ کی سانس اٹک گئی، اس کی آنکھوں کے کنارے لرزے۔ وہ لمحے بھر کو ہچکچائی، پھر گھبراہٹ میں اچانک اپنی نشست سے اٹھ کر دوبارہ حارب کے قریب فرش پر بیٹھ گئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اس کا گھٹنا تھام لیا۔ صاحب جی، پلیز مجھے یہ کام دے دے، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ میرا بھائی بیمار ہے، اگر یہ کام نہ ملا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اس کی آواز سسکیوں سے بھری ہوئی تھی۔ حارب شاہ کی تیز آنکھوں میں لمحے بھر کو الجھن سی اتری۔ وہ چند لمحے بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی کی کانپتی ہوئی حالت، لرزتی آواز اور بے بسی اس کے دل کے کسی کونے کو چھو گئی۔ وہ گہرا سانس بھر کر کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹاتا سیدھا ہو بیٹھا۔ ٹھیک ہے، اس نے بھاری آواز میں کہا، میں نے کام دے دیا، لیکن یاد رکھنا کل سے وقت پر آنا۔ اور ہاں، وہ لمحے بھر کو رکا،
تمہیں اسی حویلی میں رہنا پڑے گا، پیچھے والا کمرہ تمہارے لیے ہوگا، نوکری تمہیں دکھا دے گی۔ فاریہ نے آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھے اور بار بار اسبات میں سر ہلانے لگی۔ اس کے چہرے پر شکر گزاری کی نرمی چھا گئی۔ حارب شاہ کرسی سے اٹھا اور لمبے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی کمرے میں ایک بوجھل سی خاموشی پھیل گئی۔ فاریہ نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی چادر کو سنبھالا اور آہستہ سے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن ابھی تک قابو میں نہ آئی تھی، مگر ایک اطمینان سا تھا کہ آج وہ اپنے بھائی کے لیے روٹی کا وسیلہ لے آئی تھی۔ اگلے دن حویلی کا بھاری دروازہ دوبارہ چرچراتا ہوا کھلا تو اندر سے نوری نکلی، جو 30 سال کی تھی۔ چہرے پر سختی اور آنکھوں میں تجربے کی گہری لکیریں تھیں۔ سیاہ دوپٹہ کندھوں پر ڈھیلا سا رکھا تھا اور ہاتھ میں چابیاں بج رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ، اس نے تیز آواز میں کہا۔ فاریہ جلدی سے اپنی چادر سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدم ابھی بھی ڈگمگا رہے تھے، جیسے زمین پاؤں تلے کھسک رہی ہو۔ نوری آگے آگے چلتی رہی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے حویلی کے لمبے سنسان راہداریوں سے گزرتی گئی۔ دیواروں پر پرانے روغن کی خوشبو اور صدیوں پرانی تصویریں ٹنگی ہوئی تھی، جو اندھیرے میں عجیب سا روپ ڈال رہی تھی۔ ساتھ اس کا بھائی بھی تھا، اذان۔ یہ حویلی کھیل کا میدان نہیں ہے، یہاں ہر چیز کی اپنی جگہ اور اپنی حد ہے، سمجھی؟ نوری نے پیچھے مڑ کر اسے گھورا۔ فاریہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسے ساتھ ساتھ سب بتاتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ ایک بڑے صحن سے گزرتے ہوئے پیچھے والے حصے تک پہنچے۔ وہاں پرانے درختوں کے سائے اور ٹھنڈک کا ہلکا سا احساس تھا۔ نوری نے ایک چھوٹا سا دروازہ کھولا، جو چرچراتا ہوا بولا جیسے برسوں سے بند ہو، یہ تمہارا کمرہ ہے۔ کمرے کے اندر نیم تاریکی تھی۔ چھت سے لٹکتا بلب مدھم روشنی دے رہا تھا۔ کونے میں ایک پرانی سی چارپائی اور لکڑی کی میز رکھی تھی۔ ایک چھوٹا سا کھڑکی نما روشن دان تھا، جہاں سے باہر کے درختوں کی ٹہنیاں جھانک رہی تھیں۔ فاریہ نے قدم اندر رکھا تو عجیب سا خوف اور سکون اکٹھا اس کے دل پر چھا گیا۔ یہ جگہ اس کے لیے بالکل نئی تھی، لیکن یہی اب اس کا سہارا بننے والی تھی۔ نوری نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر کہا، کھانے کے وقت تمہیں خود آنا ہوگا۔ صبح سویرے دادی بیگم کے کام شروع ہو جائیں گے، دیر برداشت نہیں کی جاتی یہاں۔ اور ہاں، یہ صاف خود کر لینا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور باہر کے صحن میں اس کی چابیاں بجنے کی آواز گونجتی چلی گئی۔ فاریہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس نے چادر مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لی۔ دل میں عجیب سا خوف بھی تھا، لیکن آنکھوں میں ایک چھوٹی سی روشنی کہ شاید قسمت نے اس کے لیے ایک نیا در کھولا ہے۔ اذان، تم یہاں آرام کرو، میں کمرہ صاف کر لوں۔ فاریہ نے 10 سالہ اذان کو کرسی پر بٹھا دیا اور خود صفائی میں لگ گئی۔ فاریہ اپنی تائی کے ساتھ رہتی تھی، پر وہ اسے گھر سے نکال رہی تھی۔ جب اس کی دوست نیلم نے حویلی کی ملازمت کا بتایا تو وہ فوری یہاں چلی آئی، تاکہ اپنے بھائی اور اپنے لیے اچھا ٹھکانہ مل جائے۔ صبح کی خنک ہوا حویلی کے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ فاریہ نے وضو کے بعد چادر کو سنبھالتے ہوئے قدم باہر رکھے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، کیونکہ آج پہلی بار اسے دادی بیگم کے سامنے پیش ہونا تھا۔ اذان کو وہ کمرے میں چھوڑ کر نوری کے ساتھ نکل آئی تھی۔ نوری نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ اندر وسیع کمرہ تھا، جس کے بیچوں بیچ بڑی سی آرام دہ کرسی پر دادی بیگم بیٹھی تھی۔ سفید بالوں کو جوڑے میں لپیٹے، چہرے پر جھریوں کے باوجود ایک عجیب روب اور سختی تھی۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، جس کے دانے مسلسل چل رہے تھے۔ یہی ہے نئی لڑکی؟ دادی بیگم نے گہری آواز میں پوچھا۔ جی بی بی، یہی ہے، فاریہ، نوری نے ادب سے جواب دیا۔ فاریہ نے گھبرا کر جھک کر سلام کیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادی بیگم نے نگاہ بھر کر اسے دیکھا۔ سیدھی بات سن لو، یہاں سچائی اور خدمت گاری کے سوا کچھ نہیں چلتا۔ اگر ایمانداری دکھائی تو عزت بھی ملے گی، ورنہ اس حویلی کے دروازے سب کے لیے کھلتے ہیں، نکلنے کے بعد بھی۔ فاریہ نے کانپتے لبوں سے اسبات میں سر ہلایا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوئی شرمینہ بیگم، یعنی حارب شاہ کی چاچی۔ وہ ریشمی شلوار قمیض میں ملبوس، زیورات سے سجی دھجی نازک مزاج عورت تھی، مگر آنکھوں میں غرور کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ فاریہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، امی جان،
آپ کا پوتا پھر کسی جھونپڑی کی لڑکی کو لے آیا، یہ کیا عزت رہ گئی ہے ہماری؟ وہ نخوت سے گویا ہوئی۔ فاریہ نے نظریں اور جھکا لی۔ ان کے ساتھ ہی دروازے سے ایک جوان لڑکا اندر آیا، شازم۔ وہ شرمینہ بیگم کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بے پرواہ سا حلیہ، جل سے سیٹ بال، قمیض کے بٹن کھلے اور آنکھوں میں بغاوت بھری ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، اما سائی، یہ تو بڑی معصوم سی لگتی ہے۔ ویسے ماننا پڑے گا، حارب شاہ کو لڑکیاں بڑی خوبصورت مل جاتی ہیں۔ شازم کی بے باک نظریں فاریہ کے جسم سے چپکی تھیں۔ شازم، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، دادی بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ شازم ہنس دیا۔ جی دادی جان، آپ کی خاطر خاموش ہوں۔ کمرے کے کونے میں ایک اور شخص بیٹھے تھے، عارف شاہ، حارب کے چچا۔ درمیانی عمر کے بھاری جسامت والے، مگر طبیعت میں ایک خاص سا سکون تھا۔ وہ کم بولتے مگر بات وزن والی کرتے تھے۔ وہ فاریہ کو دیکھ کر بس اتنا بولے، اگر بچی محنتی ہے تو ٹھیک ہے، اماں جان کا خیال رکھ لے گی۔ شرمینہ بیگم نے منہ پھیر کر خفگی سے آہ بھری، مگر کچھ نہ کہا۔ صبح صبح سبھی دادی بیگم کے کمرے میں حاضر ہوتے تھے۔ وہ چل نہیں سکتی تھی، پر پوری حویلی میں ان کا رعب تھا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور اندر آیا حارب شاہ۔ اپنی مخصوص سخت چال اور تیز آنکھوں کے ساتھ اس نے سب پر ایک نظر ڈالی، پھر فاریہ پر نظریں ٹھہرا دی۔ کیسی ہے دادی جان؟ وہ سب کو اگنور کرتے سیدھا دادی بیگم کے ساتھ آ بیٹھا۔ یہ لڑکی کیسی لگی؟ آپ کے سارے کام کرے گی؟ وہ کام کرتی فاریہ پر ایک نظر ڈالتے دادی سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، لڑکی اچھی ہے، دادی بیگم نے تسبیح کے دانے روک کر گہری آواز میں کہا۔ فاریہ، آج سے تم اس حویلی کا حصہ ہو۔ تمہارے کام کی پہچان تمہیں عزت بھی دے سکتی ہے اور ذلت بھی، یاد رکھنا۔ فاریہ نے آہستگی سے سر جھکا دیا۔ دل میں ڈر بھی تھا اور ایک نیا سفر شروع ہونے کی ہلکی سی امید بھی۔ صبح کے اجالے نے حویلی کے وسیع صحن کو روشن کر دیا تھا۔ فضا میں پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہلکی ٹھنڈی ہوا رچی ہوئی تھی۔ فاریہ نے چادر مضبوطی سے لپیٹی اور ہاتھ میں پانی کا جگ تھام کر دادی بیگم کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ احتیاط سے آہستہ آہستہ قدم رکھ رہی تھی، جیسے ذرا سی آواز سے بھی سب بگڑ جائے گا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے سلام کیا اور پانی کا گلاس بڑھایا۔ دادی بیگم تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر خاموشی سے گلاس تھام لیا۔ وقت کی پابندی اچھی بات ہے، یہی سے عزت بنتی ہے، دادی بیگم نے سخت مگر شاباشی والے انداز میں کہا۔ فاریہ کے دل کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ وہ کمرے میں صفائی کرنے لگی۔ پرانے فرنیچر پر جمی گرد صاف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ کل بس وہ تھوڑا کام کر کے گئی تھی، پر آج وہ سارا کام کرنے آئی تھی۔ اسی دوران دروازہ زور سے کھلا اور شازم اندر آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہ انداز میں تھا، بال بکھرے ہوئے اور ہاتھ میں موبائل۔ اوئے، نوری کہاں ہے؟ اس نے اونچی آواز میں کہا، مگر نگاہیں سیدھی فاریہ پر جا ٹھہری۔ فاریہ گھبرا کر نظریں جھکا گئی اور صفائی میں مصروف ہو گئی۔ ہاں، نوری تو گئی، اب یہ نئی پری آئی ہے، شازم نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ نام کیا بتایا تھا اس نے؟ فاریہ نے کچھ نہ کہا۔ دادی بیگم نے تیز نگاہوں سے شازم کو دیکھا۔ شازم، بدتمیزی نہ کرو، یہ لڑکی یہاں کام کے لیے ہے، تماشے کے لیے نہیں۔ شازم ہنسا۔ ارے دادی جان، آپ تو ہمیشہ سیریس ہو جاتی ہیں، میں تو بس جاننا چاہ رہا تھا کہ ہماری حویلی میں یہ نئی مہمان کب تک رہنے والی ہے۔ فاریہ نے چادر کے پلو کو سختی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ شازم، دادی بیگم نے بلند آواز میں کہا، باہر نکلو۔ شازم نے کندھے اچکا کر موبائل جیب میں ڈالا اور ہنستے ہوئے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے اس کی نظریں پھر بھی فاریہ پر جمی رہیں، جیسے کوئی نئی دل لگی مل گئی ہو۔ فاریہ کے ہاتھ کپکپانے لگے۔ وہ اور بھی تیزی سے صفائی کرنے لگی تاکہ اپنی گھبراہٹ چھپا سکے۔ دادی بیگم نے اسے بغور دیکھا، پھر نرمی سے بولی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کرو، یہ ایسے ہی مذاق کرتا ہے۔ فاریہ نے آہستہ سا جی کہا اور چپ چاپ اپنے کام میں لگ گئی، مگر دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ شازم کی نظریں اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اسے شازم اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ فاریہ نے کمرے کی صفائی مکمل کی اور پانی کا جگ سنبھالے آہستہ آہستہ باہر نکلی۔ اس کی نظریں اب بھی زمین پر جمی تھیں۔ راہداری میں خاموشی چھائی تھی، مگر اچانک سامنے سے حارب شاہ آتے دکھائی دیے۔
اونچا قد، سخت تیور اور روبدار چال۔ فاریہ کے قدم ایک دم رک گئے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر اس کے قدموں نے جیسے زمین پکڑ لی ہو۔ کام ختم ہوا؟ حارب شاہ کی بھاری آواز گونجی۔ جی، فاریہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ حارب نے کچھ لمحے اسے بغور دیکھا، پھر جیب سے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ رکھو اور اپنے بھائی کے لیے دوائی لے آنا۔ فاریہ نے گھبراہٹ میں ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ نہیں صاحب جی، ضرورت نہیں، میں تو یہاں کام کرنے آئی ہوں۔ حارب کے ماتھے پر ایک ہلکی سی تیوری نمودار ہوئی۔ یہ ضرورت ہے، خیرات نہیں۔ تمہارے بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ سوال سن کر فاریہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، وہ بہت بیمار ہے، کمزوری سے چل بھی نہیں پاتا۔ ڈاکٹر نے دوائی کا کہا ہے مگر… وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ حارب نے اس کے جھکے ہوئے وجود کو لمحے بھر دیکھا، پھر پیسے اس کے ہاتھ میں زبردستی تھما دیے۔ کل دوائی لازماً لے کر جانا، اور ہاں، یہاں کام کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر بھی ضروری ہے۔ فاریہ نے بے بسی اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات سے لب ہلائے مگر بول نہ سکی، بس آہستہ سے سر جھکا کر پیسے سنبھال لیے۔ حارب شاہ لمحے بھر کو اس کی کیفیت کو پرکھتا رہا، پھر سیدھے قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی فاریہ نے گہری سانس لی اور دیوار کے ساتھ ٹک کر آنکھیں بند کر لی۔ دل میں دعا نکلی، اللہ یہ سہارا قائم رکھنا۔ حویلی کے عقبی حصے میں پھیلا ہوا باغ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور درختوں کے بیچ بیچ جلتے بلب مدھم روشنی دے رہے تھے۔ حارب شاہ سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں سگریٹ تھا مگر سلگایا نہیں تھا۔ سامنے اس کا قریبی دوست انور بیٹھا ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ یار حارب، تمہارے مزاج کی سختی تو مشہور ہے مگر آج لگ رہا ہے کہ کچھ سوچ میں ہو، انور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حارب نے سگریٹ کو انگلیوں میں گھمایا اور گہری سانس لی۔ سوچ تو ہمیشہ رہتی ہے مگر آج ایک نئی چیز نے دھیان کھینچ لیا ہے۔ اسے دو درد میں ڈوبی ہوئی آنکھیں یاد آئیں۔ ہاں بھائی، یہ نئی چیز کون ہے؟ زمین کا ٹکڑا یا کوئی کاروباری ڈیل؟ انور نے آنکھیں سکیڑ کر تجسس سے پوچھا۔ حارب کی آنکھوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی برقرار رہی۔ ڈیل نہیں، ایک لڑکی۔ انور چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ لڑکی؟ اور تمہارے منہ سے یہ لفظ؟ یہ تو بڑی خبر ہے۔ کون ہے بھائی؟ حارب نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، وہ جو حویلی میں نئی کام کرنے آئی ہے، فاریہ۔ انور نے شرارت بھری ہنسی ہنسی۔ اچھا تو یہ بات ہے، اور تمہارے روب دار دل کو ایک ملازمہ نے ہلا دیا۔ یہ تو کمال ہو گیا۔ حارب کی آنکھوں میں سختی ابھری۔ یہ مذاق کا موضوع نہیں ہے انور، وہ لڑکی مشکل میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ ہے جو باقی سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اتنی کم عمر ہے، بچی ہے وہ۔ انور نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تو پھر تمہارے سخت خول کے پیچھے دل دھڑکنے لگا ہے؟ حارب نے سگریٹ واپس جیب میں ڈالا اور سرد لہجے میں کہا، دل دھڑکنے کی بات نہیں ہے، بس اتنا سمجھو کہ وہ نازک ہے، اور نازک چیزیں ذمہ داری بن جاتی ہیں۔ انور نے کہا لگایا مگر حارب کی سنجیدگی دیکھ کر آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حارب شاہ عام آدمی نہیں۔ اگر اس نے کسی کے بارے میں سوچ لیا ہے تو بات معمولی نہیں ہے۔ انور ابھی کچھ کہہ ہی رہا تھا کہ حارب کی نظر اچانک باغ کے دوسرے کونے پر جا ٹھہری۔ چاندنی کی ہلکی روشنی میں وہ دبلی سی لڑکی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہاتھ میں پانی کی بالٹی اور جھاڑو تھا، مگر صفائی کے بیچ وہ رکی اور چھوٹے چھوٹے پودوں کے پاس بیٹھ گئی۔ فاریہ نے نرمی سے پودوں پر جمی مٹی جھاڑی، پھر کسی بچے کی طرح ان سے باتیں کرنے لگی۔ بس تھوڑا صبر کرو، کل تمہیں تازہ پانی ملے گا، پھر دیکھنا کیسے سبز ہو جاؤ گے۔ حارب کے سخت تیور لمحے بھر کو ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے گہری نظر سے فاریہ کو دیکھا، جیسے وہ منظر اس کے لیے انوکھا ہو۔ رات گئے وہ پودوں میں لگی تھی، یہ لڑکی پودوں سے باتیں کر رہی ہے، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ انور نے گردن گھما کر دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا، پاگل لگتی ہے مجھے تو۔ اب پودوں کو بھی دل کی باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ مگر حارب کی آنکھوں میں ہنسی نہیں تھی، وہ خاموشی سے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ فاریہ کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے انسانوں سے نہیں بلکہ بے زبان پودوں سے ہم کلامی میں راحت مل رہی ہو۔ حارب نے گہری سانس لی جیسے کسی انجانی کیفیت میں ہو۔ پاگل نہیں، یہ درد مند ہے۔
جو انسان اپنے دکھ کسی کو نہ کہہ سکے وہ پودوں سے کہنے لگتا ہے۔ انور نے چونک کر اسے دیکھا۔ واہ بھائی، یہ تو آج تم شاعر بن گئے۔ حارب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نظریں اب بھی فاریہ پر جمی تھی۔ وہ پودوں کے پتوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی جیسے کوئی بچہ ماں کی انگلی تھامے ہو۔ اسی لمحے فاریہ نے گردن اٹھائی۔ اس کی نظریں لمحہ بھر کے لیے دور بینچ پر بیٹھے ہوئے حارب سے ملی۔ گھبراہٹ کی ایک لہر اس پر طاری ہوئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پانی کی بالٹی اٹھا کر پلک جھپکتے میں راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ انور نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ حارب کو دیکھا۔ اب میں سمجھا یہ لڑکی تمہارے دل کو کیوں انوکھی لگ رہی ہے۔ حارب نے نظر جھکا کر سنجیدہ لہجے میں کہا، وہ سب سے الگ ہے انور، اور الگ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں۔ جبکہ فاریہ جا چکی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دوپٹہ ایک کنارے پر رکھا اور بیٹھ گئی۔ حارب شاہ نے جس نظر سے اسے آج دیکھا تھا وہ الگ تھی۔ فاریہ اتنی رات کو کون پودوں میں گھستا ہے؟ کل صاحب ضرور ڈانٹیں گے۔ وہ خود سے ہم کلام تھی۔ باجی پانی، اذان نے اسے پکارا۔ ہاں دیتی ہوں۔ وہ پانی دینے لگی، پھر بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ 2 ماہ گزر چکے تھے۔ فاریہ نے حویلی کو اپنا گھر سمجھ کر دن رات محنت کی تھی۔ صبح سویرے اٹھنا، صفائی ستھرائی، دادی بیگم کے کمرے کا خاص خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے سے لے کر دوا تک، سب ذمہ داریاں وہ خاموشی سے نبھاتی رہی۔ دادی بیگم اکثر اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتی، یہ لڑکی تو ہیرے کی طرح ہے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ یہ الفاظ فاریہ کے لیے سہارا تھے، مگر اس کے دل کو کھٹکنے والی 2 چیزیں ہمیشہ رہیں، شازم کی بےہودہ نظریں اور اس کی ماں شرمینہ بیگم کا سخت اور کڑوا لہجہ۔ ہر بار وہ اپنی چادر کا پلو مضبوطی سے تھام کر خود کو بچا لیتی۔ ان دنوں ایک اور سکون کا باعث یہ تھا کہ دادی بیگم کی دعاؤں اور حارب شاہ کے دیے ہوئے پیسوں سے اس کا بھائی کافی بہتر ہو گیا تھا۔ اب وہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہونے لگا تھا۔ بیٹا فاریہ، حارب کو بلا لاؤ، وہ اپنے کمرے میں ہوگا۔ اس روز دوپہر کو دادی بیگم نے کہا۔ جی دادی بیگم، فاریہ نے مؤدبانہ جواب دیا اور راہداری میں قدم بڑھا دیے۔ وہ ابھی آدھے راستے میں تھی کہ سامنے سے شازم آتا دکھائی دیا۔ موبائل جیب میں ڈال کر وہ سیدھا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اوے سن، میرے کپڑے استری کر دے۔ فاریہ نے رکتے ہوئے نظریں جھکا لی اور نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں آپ کے ذاتی کام کے لیے نہیں رکھی گئی، مجھے دادی بیگم نے بھیجا ہے۔ شازم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی، پھر اچانک سختی آ گئی۔ مجھ سے زبان چلائے گی؟ لگتا ہے اب تجھے اپنی اوقات یاد دلانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور فاریہ کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ فاریہ خوف سے کانپ گئی، مگر اس کی کمزور مزاحمت شازم کے زور کے آگے بے اثر رہی۔ چھوڑ دیجیے خدا کے لیے، وہ کپکپاتی آواز میں کہتی رہی۔ شازم نے دروازہ زور سے بند کیا اور اس کے قریب آ گیا۔ فاریہ پیچھے ہٹتی گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پوری طرح خوفزدہ تھی۔ اتنے میں اچانک دروازہ دھڑام سے کھلا۔ حارب شاہ کمرے کے دہانے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی بجلیاں کوند رہی تھی۔ اس نے جو منظر دیکھا اس میں فاریہ کانپتی ہوئی شازم کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ حارب کے قدم لمحے بھر کو رک گئے۔ آنکھوں میں حیرت اور غصہ دونوں تھے۔ فاریہ ایک دم سہمی اور تیزی سے پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گئی، پھر کپکپاتی ہوئی چادر سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف لپکی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں اب صرف حارب اور شازم آمنے سامنے تھے۔ فضا میں خطرناک خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں فضا بوجھل تھی۔ فاریہ کے نکلنے کے بعد حارب شاہ کا جلال اور شازم کی لاپرواہی آمنے سامنے کھڑی تھی۔ حارب نے آہستہ مگر بھاری لہجے میں کہا، شازم یہ بتاؤ، رات کے اس پہر وہ لڑکی تمہارے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ شازم نے کندھے اچکائے اور مصنوعی بے پرواہی سے ہنسا۔ کچھ نہیں بھائی، بس کام کے لیے آئی تھی۔ کپڑوں کا کوئی مسئلہ تھا۔ حارب کے جبڑے بھیج گئے۔ اس کی آنکھوں میں سختی اور غصہ ابھر آیا۔ یاد رکھو، وہ تمہارے ذاتی کام کے لیے نہیں ہے، اسے صرف دادی بیگم کے کام کے لیے رکھا گیا ہے۔ حارب نے واضح کرنا چاہا۔ او بھائی کول ڈاؤن، اتنے غصے میں کیوں آ رہے ہیں؟ شازم نے ہنستے ہوئے کہا، پھر آنکھوں میں ایک شیطانی چمک لاتے ہوئے بولا، اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں چاہتا ہوں وہ ایک رات کے لیے میری ہو۔ یہ سن کر حارب شاہ کے اندر جیسے آتش فشاں پھٹ گیا۔ لمحے بھر میں اس کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ شازم کے منہ پر پڑا۔ آواز کمرے میں گونج گئی۔ شازم لڑکھڑا کر ایک طرف ہو گیا۔
اس کے ہونٹ کٹ گئے اور آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ حارب کی آواز رات کی طرح گونجی، خبردار، وہ لڑکی کوئی زر خرید غلام نہیں ہے، اپنی عزت سے کما کر کھا رہی ہے، اپنی گندی نظریں اس پر ڈالنے کی جرت نہ کرنا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، شازم پر تیز نگاہ ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اگر دوبارہ ایسی بات کی، یہ تھپڑ نہیں، میرا ہاتھ تیری گردن پر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے طوفانی قدموں کے ساتھ نکل گیا۔ کمرے میں شازم اکیلا رہ گیا۔ اس نے منہ سے خون پوچھا اور آئینے میں اپنی سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ حارب بھائی، یہ تھپڑ میں نہیں بھولوں گا، اس کا بدلہ ضرور لوں گا، اور وہ بدلہ فاریہ کے ذریعے ہوگا۔ صبح کے وقت حویلی میں سکون کا عالم تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور دھوپ کی ہلکی کرنیں صحن میں بکھر رہی تھی۔ فاریہ آج جلدی ہی حویلی آ گئی تھی۔ نوری نے جلدی جلدی فاریہ کو کہا، فاریہ بی بی، حارب صاحب کا ناشتہ لے جاؤ ان کے کمرے میں۔ فاریہ نے ٹرے سنبھالی اور دھڑکتے دل کے ساتھ حارب شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اکیلی اس کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کمرہ کشادہ اور نفیس انداز میں سجا ہوا تھا۔ بھاری پردے، کتابوں کی الماریاں اور دیوار پر بندوقیں آویزاں تھیں۔ فاریہ نے آہستہ سے ٹرے میز پر رکھی اور پلٹنے ہی لگی تھی کہ عین اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ حارب شاہ باہر آیا۔ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے، پانی کی بوندیں گردن اور چوڑے سینے سے بہہ کر سینے پر گر رہی تھی۔ سفید تولیہ کندھوں پر ڈالا ہوا تھا۔ فاریہ کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس کی نظریں زمین پر جم گئی اور دل بے قابو دھڑکنے لگا۔ حارب نے اسے چونک کر دیکھا اور پھر گہری آواز میں بولا، تمہیں اتنی رات گئے کسی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے، اپنا خیال رکھا کرو۔ فاریہ ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ جی صاحب۔ فاریہ نے گھبراہٹ میں آہستہ سے کہا، صاحب آپ کا ناشتہ۔ فاریہ نے حارب کو ایک نگاہ دیکھا، پھر نظر نہیں ملا سکی۔ رکھ دو۔ حارب نے شرٹ پہنتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حارب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ صاحب نہیں، مجھے حارب بولا کرو۔ فاریہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو حارب کیسے کہہ سکتی ہوں؟ آپ تو میرے مالک ہیں۔ فاریہ نے سر جھکا کر کپکپاتی آواز میں کہا، مالک اور نوکر کا رشتہ نہیں ہے یہ، تم بس میرا نام لے سکتی ہو۔ حارب نے بے اختیار ایک دھیما سا کہکہا لگایا۔ فاریہ کا چہرہ اور بھی سرخ ہو گیا۔ اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ حارب نے لمحے بھر کو اسے بغور دیکھا۔ اس کے جھکے ہوئے سراپے میں سادگی اور شرم کی ایسی جھلک تھی کہ دل بے ساختہ نرم پڑنے لگا۔ اس کے اندر کوئی جذبہ جاگا جو برسوں سے سویا ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سختی سے اپنے احساسات کو جھٹک دیا۔ دل ہی دل میں بولا، نہیں، یہ لڑکی تو بہت چھوٹی ہے، میرے لیے نہیں۔ اس نے سنبھل کر تولیہ ایک طرف پھینکا اور الماری کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فاریہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف نکل گئی۔ اس کے کانوں میں اب بھی حارب کا کہکہا اور وہ جملہ گونج رہا تھا، صاحب نہیں، مجھے حارب بولو۔ آج پورا دن وہ بہت کام کر کے واپس کمرے میں آ گئی تھی، تبھی جب اچانک اس کے چھوٹے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اذان، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، وہ اس کے سر پر پٹیاں رکھتے ہوئے بولی۔ وہ اذان کے سر پر گیلی پٹیاں رکھتے ہوئے بے بسی سے اس کا جلا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں خوف اور پریشانی تیر رہی تھی۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس کے لب کانپ رہے تھے۔ اذان کا چھوٹا سا وجود تپش سے دہک رہا تھا، ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ اچانک اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی، دروازہ کھولا اور اندھیری راہداری میں دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کوئی ہے؟ پلیز کوئی ہے؟ اس کی سسکیاں سنسان راہداری میں گونج رہی تھیں۔ اسی وقت سامنے سے حارب آتا دکھائی دیا۔ اس کے قدم رک گئے۔ اتنی رات گئے، کہاں جا رہی ہو؟ حارب نے سخت مگر حیرانی بھری آواز میں پوچھا۔ وہ روحان سی صورت لیے ہانپتی ہوئی رکی۔ صاحب، اذان، اس کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، بہت تیز بخار ہے، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، پلیز۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی اور آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ رو مت، تم جلدی سے اذان کو لے آؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں، فوراً ہسپتال چلتے ہیں۔ حارب کے چہرے پر ایک لمحے کو سنجیدگی چھا گئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور تیزی سے واپس کمرے کی طرف بھاگی۔ حارب دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ اور گاڑی کی چابیوں کی کھنک اندھیرے میں سنائی دی۔ وہ دونوں رات کے اندھیرے میں تیزی سے اسپتال پہنچے۔ ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹرز نے اذان کا معائنہ کیا،
ٹیسٹ لیے اور فوراً سنجیدہ لہجے میں بولے، اس بچے کی حالت بہت نازک ہے، یہ اپینڈکس کا کیس ہے، فوراً آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن اگر تاریخ ہوئی تو بچہ شاید نہ بچے۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ وہ کانپتے لبوں سے بولی، ڈاکٹر صاحب آپریشن کر دینا پلیز، کچھ بھی کریں، بس میرے بھائی کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے خشک لہجے میں جواب دیا، آپریشن کے لیے پیسے جمع کرائیں۔ وہ یکدم خاموش ہو گئی، جیب خالی تھی، امید ٹوٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسی لمحے حارب شاہ جو اب تک خاموش کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، ایک قدم آگے بڑھا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے سیدھے ڈاکٹر سے پوچھا۔ یہ سارا خرچہ ہوگا۔ ڈاکٹر نے کاغذ پر رقم لکھ دی۔ وہ پریشانی میں حارب کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کیسے دوں گی آپ کو یہ پیسے؟ اس کی آواز لرز گئی۔ حارب نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے بھائی کا علاج کروا دوں گا، سارا خرچہ میرا ہوگا، اس کی ذمہ داری اب میری ہے۔ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا جیسے کوئی فیصلہ کر رہا ہو، پھر دھیمے مگر بھاری لہجے میں بولا۔ وہ حیرت اور شکر گزاری کے ملے جلے احساس سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ حارب نے اپنی بات ادھوری نہ چھوڑی۔ لیکن یاد رکھنا، دنیا میں کوئی کسی کے لیے بلا وجہ کچھ نہیں کرتا۔ جب کوئی کسی کو سہارا دیتا ہے تو اس کے بدلے کچھ مانگتا بھی ہے۔ وہ ساکت کھڑی رہی، دل میں خوف اور بے بسی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ حارب نے ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لو، بدلے میں تمہارے بھائی کی جان بچ جائے گی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ ہسپتال کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ دل اور دماغ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اذان کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، آنسو بہتے گئے۔ حارب شاہ اسے دیکھ رہا تھا، سوچ کر اسے خود پر ہنسی آ رہی تھی۔ آخر کو وہ اتنی رات کو اس لڑکی کو ہسپتال لے کر آیا تھا، کسی کو پتہ لگ جائے تو وہ یقین ہی نہ کرے۔ کچھ لمحوں کی تڑپ کے بعد اس نے دھیرے سے شکستہ آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کر لوں گی، بس میرا بھائی بچ جائے۔ اس نے منٹوں میں فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اس کے پاس ایک بھائی ہی تو تھا جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ حارب کے چہرے پر ایک انجان سا سکون اتر آیا۔ وہ پیچھے مڑا اور ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر بولا، آپریشن فوراً شروع کریں، خرچ کی فکر نہ کریں۔ ڈاکٹر فوری آپریشن کے لیے چلے گئے تھے۔ 3 دن ہسپتال میں بے چین راتیں گزارنے کے بعد آخرکار اذان کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مطمئن لہجے میں کہا، اب فکر کی ضرورت نہیں، بچہ بالکل محفوظ ہے، کچھ دن آرام کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو بھر آئے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ حارب چپ چاپ سب دیکھتا رہا، مگر اس کے اندر جیسے کوئی فیصلہ پہلے سے طے تھا۔ 3 دن بعد جب وہ اذان کو لے کر گھر آئی تھی تو وہ ابھی بھی کمزور تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اس کی تیمار داری کر رہی تھی۔ وہ تھکن اور سکون کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے حارب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی بے لچک سختی تھی۔ تیار ہو جاؤ، اس نے سیدھا کہا۔ وہ چونک گئی، ابھی؟ لیکن میرا بھائی ابھی بیمار ہے، میں اسے چھوڑ کر کیسے؟ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حارب شاہ فوری اپنی بات پر عمل کرے گا۔ میں نے جو کہا تھا وہ کروں گا، تمہیں یاد ہے تم نے حامی بھری تھی، اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نوری تمہارے بھائی کے پاس رہے گی، فکر مت کرو۔ حارب نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی، آنکھوں سے بے بسی کے آنسو نکل آئے، پھر چپ چاپ کونے میں رکھی چادر اٹھائی اور اپنے کندھوں پر ڈال لی۔ نوری کی طرف مڑ کر لرزتی آواز میں بولی، اذان کا خیال رکھنا، میں جلدی واپس آؤں گی۔ نوری نے حیرانی سے اسے دیکھا مگر کچھ کہہ نہ سکی، اور پھر وہ حارب کے ساتھ نکل گئی۔ راستے بھر گاڑی میں خاموشی رہی۔ تھوڑی دیر میں گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی۔ حارب شاہ نے گاڑی سے اتر کر فاریہ کی طرف آتے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ زندگی میں دوسری بار اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ نکاح کے لیے وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچے۔ کمرہ سادہ مگر پرسکون سا تھا۔ دیوار پر ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ ایک میز پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں چند ہی لوگ موجود تھے، نکاح خواہ، حارب کا ایک دوست جو گواہ بنا تھا، اور 2 مزید افراد۔ ماحول میں خاموشی اور سنجیدگی بھاری تھی۔ وہ جھجکتے قدموں سے کمرے کے کونے میں جا بیٹھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ مولوی صاحب نے کاغذ سنبھالا اور بسم اللہ پڑھ کر نکاح کے لیے الفاظ شروع کیے۔ کیا آپ حارب شاہ کے ساتھ نکاح قبول کرتی ہیں؟ اس کے لب کانپ گئے۔
دل نے چیخا کہ نہ کہوں، مگر اذان کا معصوم چہرہ آنکھوں میں گھوم گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ آخر اس نے دھیرے سے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا، قبول ہے۔ یہ الفاظ کمرے میں گونج گئے۔ حارب کے چہرے پر ایک سخت مگر فاتحانہ سکون پھیل گیا۔ اس نے مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ یوں اس چھوٹے سے کمرے میں ان کا نکاح مکمل ہو گیا۔ باقی لوگ دعا پڑھنے لگے اور کمرے سے ہلکی ہلکی مبارکباد کی آواز آنے لگی۔ حارب مطمئن اور خوش تھا، جبکہ فاریہ ابھی شاکڈ تھی۔ وہ کیسے کچھ ہی لمحوں میں ایک عام ملازمہ سے مسز حارب شاہ بن گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھی لرزتی رہی، جسے تقدیر کی نئی لکیر اس کی زندگی میں کھینچ دی گئی ہو۔ شام کے وقت حویلی کے صحن میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ فضا میں خاموشی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ اس دن نکاح کے بعد اس کا سامنا حارب شاہ سے نہیں ہوا تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے بے نام رشتے کا اختتام نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ فاریہ کچن کے کام سے فارغ ہو کر راہداری سے گزر رہی تھی کہ اچانک شازم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ بڑی شان میں پھرتی ہو نا تم۔ حارب بھائی کا سایہ بھی مل گیا ہے، مگر آج تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ شازم نے آس پاس دیکھا، سناٹا تھا۔ ہٹ جائیے میرے راستے سے، ورنہ میں دادی بیگم کو بلا لوں گی۔ فاریہ نے ڈر کر قدم پیچھے لیے۔ آج کوئی نہیں آئے گا، آج تم صرف میری ہو، شازم نے کہا لگایا۔ یہ کہہ کر اس نے فاریہ کو بازو سے پکڑا اور زبردستی گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم کی طرف لے جانے لگا۔ فاریہ پوری طاقت سے مزاحمت کرتی رہی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر شازم کا شکنجہ مضبوط تھا۔ اسٹور روم کے اندھیرے میں جیسے ہی وہ دروازہ بند کرنے لگا کہ اچانک بجلی کی طرح قدموں کی چاپ گونجی۔ شازم! یہ حارب شاہ کی آواز تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غضب تھا کہ شازم کے ہاتھ خود بخود ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ آج ہی واپس لوٹا تھا شہر سے، جب اسے کسی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھی، تو وہ اس طرف چلا آیا۔ حارب نے آگے بڑھ کر فاریہ کو اپنی پشت کے پیچھے کر لیا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ دھاڑا تھا۔ بھائی یہ لڑکی تو، شازم نے جلتی آنکھوں سے کہا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی حارب نے ایسا زوردار گھونسا مارا کہ شازم دیوار سے ٹکرا گیا۔ یہ اب تمہارے بارے میں ایک لفظ بھی سننے کے قابل نہیں ہے۔ یہ میری عزت ہے، اور آج سے یہ میری بیوی ہے۔ فاریہ چونک کر حارب کو دیکھنے لگی۔ جو سچ اس نے سب سے چھپانے کو کہا تھا، آج خود بول دیا تھا۔ حیران کن تو شازم بھی ہوا تھا۔ فاریہ کی آنکھوں میں خوف، حیرت اور بے یقینی سب سموئے ہوئے تھے۔ وہ فاریہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے وہاں سے نکلا تھا۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ حارب کو اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ میلے میں لے جا رہا ہوں، وہ تب کے بولا۔ میرا مطلب میرا بھائی اکیلا ہے، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ وہ رک گئی۔ حارب نے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ وہ اکیلا ہے تو اس کے ساتھ نوری سو جائے گی، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چل رہی ہو۔ حارب نے جیسے حکم سنایا تھا۔ میں آپ کے کمرے میں کیوں جاؤں گی صاحب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ کیونکہ ہماری جو ویڈنگ نائٹ پینڈنگ رہ گئی تھی، وہ منانی ہے آج مجھے۔ وہ فاریہ کی کمر اپنے حصار میں لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تو فاریہ کے آرے سرخ پڑ گئے۔ اب ایسے شرماؤ گی تو میں کیسے بات کروں گا؟ فاریہ کو مزید شرماتے دیکھ کر وہ پیچھے ہوا تھا۔ اچھا جاؤ، اپنے کمرے میں لاک کر کے سونا، رات گئے اکیلے مت نکلنا، کیونکہ اب تم حارب شاہ کی امانت ہو۔ وہ پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے جانے کی اجازت دے گیا۔ موقع ملتے ہی وہ فوری بھاگ گئی۔ اگلی صبح خبر بجلی کی طرح پھیل گئی کہ حارب شاہ نے ملازمہ سے نکاح کر لیا۔ پوری حویلی ہل کر رہ گئی تھی۔ شرمینہ بیگم اور شازم کے قہر سے لے کر چچا جان کی حیرت تک سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ کیا حرکت کر دی تم نے حارب؟ ایک غریب طبقے کی لڑکی کو ہمارے خاندان کے سر پر بٹھا دیا، چچا نے غصے سے کہا۔ حارب، تمہیں یہی لڑکی ملی تھی؟ دادی بیگم نے سخت آواز میں کہا۔ یہ میری بیوی ہے، میں نے اسے اپنی مرضی اور دل سے قبول کیا ہے، اور ہاں، میں اسے پسند کرتا ہوں، اور میں اپنے فیصلے لے سکتا ہوں۔ آپ سب پر لازم ہے کہ میری بیوی کو عزت دے۔ سب کے سامنے حارب شاہ سیدھا کھڑا تھا۔ اس کی آواز روبدار مگر پرعزم تھی۔ فاریہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ دادی بیگم نے آنکھوں میں نمی لیا آسمان کی طرف دکھ بھری نظر ڈالی۔ حارب نے فاریہ کا ہاتھ تھاما اور سب کی نظروں کے سامنے اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ فاریہ کا دل دھڑک رہا تھا، مگر ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں تھی۔
اس کے پاس ایک مضبوط سہارا ہے۔ حویلی کا ماحول ابھی بھی حیرت اور سرگوشیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن حارب شاہ کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ کھول کر فاریہ کو اندر لے گیا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، بس ایک کونے میں جلتا دیا مدھم روشنی دے رہا تھا۔ فاریہ کے قدم لرز رہے تھے۔ وہ پہلی بار کسی کے کمرے میں اس رشتے کے ساتھ آ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حارب نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور کچھ لمحوں تک خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی آ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ فاریہ ڈری ہوئی ہے۔ وہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ فاریہ، اس کی آواز میں ایک عجیب سکون تھا۔ فاریہ نے نظریں اٹھانے کی ہمت نہ کی۔ ہونٹ کپ کپا گئے۔ ڈرو مت، حارب نے دھیرے سے کہا، اب تم میری بیوی ہو اور میرا وعدہ ہے کہ تمہیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ یہ سنتے ہی فاریہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی یوں بدل جائے گی۔ وہ بے یقینی کی حالت میں تھی۔ بدل گئی ہے، اور اب یہ بدلاؤ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حارب نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ باہر سے صحن کے کبوتر پھڑپھڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ حارب نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور بیٹھ کے قریب لے آیا۔ یہ کمرہ اب تمہارا بھی ہے۔ یہاں تمہارے خواب سجیں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی انہیں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ فاریہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نظر بھری ہوئی تھی، عقیدت اور اعتماد سے۔ دل میں خوف کی جگہ عجیب سا سکون اترنے لگا تھا۔ وہ صبح تو اسے اس کمرے میں چھوڑ گیا۔ پھر نوری آئی تھی۔ لو میڈم، یہ کپڑے حارب صاحب نے دیے ہیں، کہہ رہے تھے کہ تم رات کو تیار ملو۔ نوری نے لال جوڑا بیڈ پر رکھا۔ حیرت ہے ویسے مجھے، تم تو معصوم لگی تھی پر چالاک نکلی۔ اس حویلی کے وارث کو ہی قابو کر لیا۔ نوری مزید بول رہی تھی جبکہ فاریہ کو برا لگ رہا تھا۔ ویسے ایک بات بتا دوں، یہ بڑے لوگ بس بستر کی زینت بناتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو نسلی بیوی چاہیے ہوتی ہے جس سے اولاد ہو۔ وہ نخوت سے بولی، پھر وہ چلی گئی، جبکہ یہ باتیں فاریہ کے معصوم دماغ میں گردش کرنے لگی۔ رات کے وقت فاریہ بیڈ کے کنارے دبکی بیٹھی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ سرخ جوڑے کی جھلک مدھم روشنی میں اور بھی دلکش لگ رہی تھی، مگر اس کے اندر خوف اور جھجک واضح تھی۔ دروازہ کھلا تو حارب اندر آیا، سفید کرتا شلوار پہنے، شانے سے بال ابھی بھیگی لٹوں کے ساتھ۔ اس کی موجودگی میں کمرہ جیسے اور بھی تنگ لگنے لگا۔ فاریہ نے نظریں جھکا لی۔ حارب چند لمحے خاموش رہا، پھر بیڈ کے قریب آ کر دھیرے سے بیٹھ گیا۔ فاریہ، اس نے مدھم لہجے میں پکارا۔ اس کی آواز اتنی نرم تھی کہ فاریہ کے دل میں لرزش سی اتر گئی۔ آپ کو صرف میری عزت چاہیے نا، تو لے لے صاحب، پھر چاہے کہیں بھی شادی کرے، پر مجھے مت چھوڑیے گا، میں بے سہارا ہو جاؤں گی۔ فاریہ نے اچانک ہی بولنا شروع کر دیا تھا، پھر اس کے الفاظ پر حارب نے ابرو اچکائے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ وہ سمجھ نہ سکا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ نوری نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ فاریہ کے قریب آیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ معاملے کی سنگینی کو وہ سمجھ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ڈری ہوئی ہو، لیکن یاد رکھنا میں نے آج تمہیں سب کے سامنے اپنی عزت بنایا ہے۔ تم صرف ایک ملازمہ نہیں، تم میری بیوی ہو۔ فاریہ کی پلکوں پر نمی جھلملانے لگی۔ ہونٹ کپ کپائے لیکن کچھ کہہ نہ سکی۔ حارب نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ ہاتھ اب میرے پاس امانت ہے، تمہاری مسکراہٹ، تمہارے خواب، سب کچھ، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی رلنے نہیں دوں گا۔ فاریہ نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں شکر گزاری اور نرمی کی جھلک تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری قسمت میں ایسا کچھ ہوگا۔ حارب مسکرا دیا، اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک نرمی بھری ہوئی چمک ابھری۔ قسمت کو کبھی کبھی ہم خود لکھتے ہیں فاریہ، اور آج سے ہماری کہانی شروع ہوئی ہے۔ اس نے اس کے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے اس کا دوپٹہ سنبھالا۔ کمرے کی ہوا میں ایک عجیب سی قربت اور سکون بھر گیا۔ فاریہ کا دل اب خوف سے خالی ہو کر ایک نئے احساس سے بھر رہا تھا، جیسے زندگی پہلی بار اس کے لیے مہربان ہوئی ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ صبح کی تازہ ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ فاریہ اور حارب کے نکاح کو 15 دن گزر گئے تھے۔ حارب نے فاریہ کے بھائی کو ہاسٹل میں داخل کروا دیا تاکہ اس کی پڑھائی مکمل ہو سکے۔ یہاں حویلی میں وہ اکیلا ہو گیا تھا۔
فاریہ 2 بار اس سے مل کر بھی آئی تھی۔ الماری کے سامنے کھڑی فاریہ حارب کے کپڑے نکال رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض کو تہہ لگا کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ پہن لیجئے، آج ڈیرے پر جانا ہے، آپ اچھے لگیں گے، اس نے آہستگی سے کہا۔ حارب مسکراتے ہوئے قمیض پہننے لگا۔ اب تم ہی طے کرو گی کہ مجھے کیا پہننا ہے۔ فاریہ ہلکا سا شرما کر نظریں جھکا گئی۔ بیوی کا یہ بھی فرض ہے شاہ جی۔ قمیض پہن کر وہ اس کے قریب آیا، اور بٹن لگانا بھی فرض ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ فاریہ کے کان سرخ ہو گئے، لیکن پھر دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کی قمیض کے بٹن لگانے لگی۔ ہر بٹن کے ساتھ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، اور حارب کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ جب آخری بٹن بند کیا تو حارب نے الماری سے پرفیوم نکالا اور اس کی کلائی پر بھی چھڑک دیا۔ میری خوشبو تم پر زیادہ جچتی ہے، وہ مدھم لہجے میں بولا، پھر اچانک جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ فاریہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ لپک کر پیچھے ہٹی اور نظریں جھکا لی۔ اب ایسے شرماؤ گی تو میں ڈیرے پر جانے کا ارادہ بدل دوں گا، حارب نے مسکرا کر کہا۔ فاریہ کچھ نہ بولی، بس لپٹ کر دوپٹے کا پلو چہرے پر لے آئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ نیچے آئے۔ نیچے ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ دادی بیگم اپنی مخصوص کرسی پر، چچا اور شرمینہ بیگم کے ساتھ نوری بھی خدمت انداز میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی حارب اور فاریہ ساتھ ساتھ نیچے اترے، سب کی نظریں ان پر اٹھی۔ وہ نیلے رنگ کے کامدار سوٹ میں تھی اور حور لگ رہی تھی۔ فاریہ تھوڑا پیچھے رہنے لگی، لیکن حارب نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ ناشتہ سامنے رکھا گیا۔ فاریہ نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حارب نے اس کا ہاتھ روک کر کہا، تمہیں کیوں اٹھنے دوں، میں خود کھلا دیتا ہوں۔ سب کے سامنے اسے پراٹھے کا نوالا توڑ کر دیا۔ فاریہ شرم سے لال ہو گئی۔ دادی نے ہلکی سی تنزیہ نگاہ ڈالی، مگر شرمینہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ماں جی، دیکھیے نا، آپ کے پوتے نے ایک ملازمہ کو سر پر بٹھا لیا ہے، اب یہ ناشتہ بھی اسے کھلا رہا ہے، وہ تنزیہ لہجے میں بولی۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حارب نے پرسکون مگر مضبوط آواز میں کہا، یہ میری بیوی ہے شرمینہ چاچی، اور بیوی کو عزت دینا سر پر بٹھانا نہیں کہلاتا، یہ میرا فرض ہے۔ فاریہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ دل میں سکون بھی تھا اور تھوڑا سا ڈر بھی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد حارب باہر جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ فاریہ بھی اس کے ساتھ دروازے تک گئی۔ ڈیرے پر زیادہ دیر مت رکیے گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیوں؟ میری بیوی مجھے یاد کرے گی؟ وہ فاریہ کو خود سے لگا گیا، جبکہ وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ حارب نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے دعا دی اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نکل گیا۔ وہ واپس اندر آئی تو دادی بیگم کمرے کے دروازے پر موجود تھی۔ بیٹی، یہ سب کیا ہے؟ حویلی کے کام تو نوکرانیوں کے ہوتے ہیں، اور تم بھی ایک نوکرانی ہو، اپنی اوقات نہ بھولو۔ دادی کی آواز میں سختی تھی۔ فاریہ نے نظریں جھکائیں، لیکن جواب دیا، دادی بھی، میں کسی کے کام سے نہیں بھاگتی، مگر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میں حارب شاہ کی بیوی ہوں، اور بیوی وہی کرتی ہے جو اپنے شوہر کے دل کو سکون دے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ دادی بیگم لمحہ بھر کے لیے خاموش رہ گئی، جیسے دل میں ہی کہہ رہی کوس رہی ہو۔ دوپہر کا وقت تھا، کچن میں ہلکی سی ہلچل تھی۔ فاریہ سبزی کاٹ رہی تھی اور سالن کے دیگچے میں ہلکی آنچ چل رہی تھی۔ دوپٹے کا پلو سر پر ڈھلکا ہوا تھا اور وہ پوری توجہ سے کام میں لگی تھی۔ اسی لمحے شازم باہر صحن میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی حارب کو اندر آتے دیکھا، ایک چلاک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ وہ جان بوجھ کر کچن کی طرف بڑھا اور آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ فاریہ پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ اچانک کسی نے اس کی کمر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ چونکی، لیکن اگلے ہی لمحے دل مطمئن ہو گیا، کیونکہ جس پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی یہ تو حارب ہے، کیونکہ وہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شوہر ہی پیچھے آ کر یوں پکڑ سکتا ہے۔ حارب اکثر ایسے کرتا تھا۔ وہ پلک جھپکے بنا وہیں کھڑی رہی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ چند سیکنڈ میں ہی حارب کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے کچن کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ فاریہ، یہ حارب کی آواز تھی۔ وہ اندر آیا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سامنے کا منظر ایسا تھا جیسے شازم اور فاریہ ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے ہوں۔ فاریہ نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو سناٹے میں آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے ہونٹ کپ کپا گئے۔ شازم بڑی مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ فوراً پیچھے ہٹا۔ حارب کا غصہ قابو سے باہر تھا۔ وہ تیزی سے فاریہ کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ میرے ساتھ چلو۔ اس کی آواز گرج کی طرح تھی۔ فاریہ کا رنگ فک ہو گیا۔
حارب صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اچانک خاموش، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ سیدھا اسے اپنے کمرے میں لے آیا، دروازہ زور سے بند کیا اور چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ فاریہ کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ حارب آہستہ آہستہ اس کی طرف مڑا۔ حارب، میں سمجھی آپ تھے، میرا یقین۔ فاریہ کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ حارب نے اس کی بات کو بیچ میں کاٹ دیا۔ میں جانتا ہوں، میں تم پر شک نہیں کرتا۔ تم میری بیوی ہو، میری امانت ہو۔ فاریہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ آپ ہیں، اس لیے میں ہٹی نہیں، برہان سی ہو کر بولی۔ حارب کا غصہ یکدم ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ قریب آیا، اس کے آنسو صاف کیے اور جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ یہ دیکھو، میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ ڈبہ کھولا تو اندر نازک سے سنہرے گجرے چمک رہے تھے۔ حارب نے وہ اٹھا کر خود اس کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ تم حارب شاہ کی بیوی ہو۔ تمہارا ہر زیور، ہر خوشی، ہر خواب اب صرف مجھ سے جڑا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور یہ شازم اب میرے قہر سے بچے گا نہیں۔ فاریہ کی پلکوں پر نمی لرز گئی، دل کی دھڑکن میں سکون اتر گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ حارب کی نگاہ میں اب بھی پاک اور معتبر ہے۔ صحن میں بارش ٹپک رہی تھی، قطرے چھم چھم زمین پر گر کر خوشبو بکھیر رہے تھے۔ فاریہ پانی پینے آئی تھی، مگر بارش دیکھ کر دل مچل گیا۔ وہ لان میں چلی آئی۔ بارش کی بوندوں نے اس کے آنچل اور بال بھگو ڈالے۔ وہ ہنستے ہوئے ہاتھ سے پانی میں بھیگنے لگی۔ اسی لمحے حارب بھی لان میں آ گیا۔ اس کی نظر فاریہ پر ٹھہر گئی۔ وہ بھیگے بال اور بارش میں نکھرا ہوا چہرہ جیسے دل پر دستک دے رہا تھا۔ اندر کیوں نہیں جاتی؟ بیمار ہو جاؤ گی، حارب نے نرم لہجے میں کہا اور قریب آیا۔ فاریہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بارش اچھی لگ رہی ہے، دل کرتا ہے یوں ہی لمحہ تھم جائے۔ حارب ایک پل کو اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا۔ وہ مزید قریب ہوا، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی نظریں ملی تو لمحہ واقعی تھم سا گیا۔ بارش کی رمجھم اور دلوں کی دھڑکن ایک ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں ہنستے ہوئے اندر کی طرف بڑھے، مگر دروازے پر شازم کھڑا تھا۔ اس نے قدم رکے اور مصنوعی سنجیدگی سے کہا، بھائی، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ کیا دکھانا ہے؟ حارب نے بھویں چڑھائی۔ شازم نے جیب سے موبائل نکالا اور اسکرین پر ایک تصویر کھولی۔ تصویر میں فاریہ کسی اجنبی کے ساتھ قریبی انداز میں کھڑی تھی۔ یہ دیکھو۔ شازم کے ہونٹوں پر زہر بھری مسکراہٹ پھیلی۔ حارب کی آنکھوں میں شک سا تیر گیا۔ وہ چند لمحے تصویر کو گھورتا رہا، پھر اچانک فاریہ کی طرف پلٹا۔ فاریہ، یہ کیا ہے؟ یہ تصویر کس کے ساتھ ہے؟ اس کی آواز میں لرزتی ہوئی سختی تھی۔ فائزہ کے قدم ڈگمگا گئے، آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، شاہ جی، میرا اعتبار کریں، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، میں نہیں جانتی یہ تصویریں جھوٹی ہیں۔ لیکن شازم نے آگ میں مزید تیل ڈال دیا۔ بھائی، یہ سب حقیقت ہے، یہ لڑکی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ حارب کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں کی رگیں تن گئی، وہ ضبط نہ کر سکا اور گرجا، جسٹ شٹ اپ فریبی لڑکی، میں نے تمہیں محبت دی، اپنا جنون تم پر وارا، اور تم نے میرے ہی دل کو بے دردی سے نوچ دیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں تمہاری۔ فاریہ کا دل جیسے چھلنی ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان کہہ اٹھی، بس حارب شاہ، آپ کیا مجھے نکالیں گے؟ میں خود آپ کو آزاد کرتی ہوں۔ دعا ہے کہ آپ کو کبھی میرا سایہ نہ ملے، پچھتائیں آپ اور میں نہ ملوں۔ یہ کہہ کر وہ لرزتے قدموں کے ساتھ پلٹی اور حویلی کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر اس کے لیے ہر بوند جلتی چنگاری بن چکی تھی۔ 4 مہینے بعد حویلی کے ہر کونے میں خالی پن تھا۔ حارب کے لیے یہ وقت صدیوں سے بڑھ کر تھا۔ نہ مسکراہٹ باقی رہی تھی، نہ سکون۔ وہی مضبوط اور مغروب حارب اب ایک ٹوٹا ہوا انسان لگتا تھا۔ راتوں کو جاگتا رہتا، کبھی فاریہ کے کمرے کے دور و دیوار کو تکتا، کبھی بارش کی بوندوں کو چھوتا اور روتا۔ اس کے دل پر صرف ایک پچھتاوا تھا، کاش اس دن میں نے اعتبار کیا ہوتا۔ اس دن فاریہ کے جانے کے بعد ہی ایک سچ سامنے آ گیا تھا جس نے حارب کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پچھلے 4 مہینوں میں اسے ڈھونڈ نہیں سکا تھا، یہاں تک اس کا بھائی اذان اب بھی اسی ہاسٹل میں تھا، اس کو بھی فاریہ کا نہیں پتا تھا۔ دادی بار بار سمجھاتی، بیٹا ہمت رکھ، اللہ چاہے تو وہ لوٹ آئے گی۔ لیکن حارب کی آنکھوں میں صرف انتظار تھا، امید کی مدھم سی لو جلتی بجھتی رہتی۔ بارش تھمی تو نہیں تھی، مگر ذرا ہلکی ہو گئی تھی۔ فاریہ کے جانے کے بعد وہ بے یقینی کے عالم میں وہیں بیٹھا تھا۔ دادی ساتھ تھی،
وہ मासूम लड़की उसे धोखा कैसे दे सकती है? हवेली के बड़े दरवाजे पर खड़ा मुलाजिम भीगता हुआ बेचैन सा अंदर आया। उसके हाथ में लिफाफा दबा हुआ था। शाहजी, वो हाँफता हुआ अंदर दाखिल हुआ और शाजिम के करीब आ गया। ये कागज रास्ते में गिरा मिला था, शायद आपका हो। शाजिम ने चौंक कर फौरन लिफाफा छीना, मगर उसकी घबराहट हारिब की तेज आंखों से छुपी न रह सकी। ये क्या है? हारिब की गर्जदार आवाज उभरी। कुछ नहीं भाई, बस एक पुराना कागज है। शाजिम ने जल्दी से जेब में डालने की कोशिश की, लेकिन दादी ने हाथ बढ़ाकर वो लिफाफा पकड़ लिया। दिखाओ मुझे। उनकी आवाज में वही हवेली की हाकमाना सख्ती झलकी। शाजिम ने पसीना साफ किया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। दादी ने लिफाफा खोला तो अंदर से कुछ तस्वीर और एक पर्ची निकली। पर्ची पर साफ लिखा था, 50,000 वसूल करने हैं। फारिया की जाली तस्वीरें तैयार हैं। हारिब की आंखें फट पड़ी। वो एकदम उठ खड़ा हुआ और शाजिम को गिरबान से पकड़ लिया। ये सब तुम्हारी घटिया साजिश थी। तुमने मेरी फारिया पर इल्ज़ाम लगाया। शाजिम के चेहरे से सारी रंगत उड़ गई। वो बोला तो अल्फाज अटकने लगे। भाई, मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए। चुप रहो बदबख्त। हारिब का दिल गुस्से और पछतावे से दहल रहा था। उसे वो लम्हा याद आया जब फारिया ने आंसुओं के साथ कहा था, शाहजी मेरा एतबार करें, और उसने एतबार तोड़कर उसे धुतकार दिया था। हारिब के कदम लड़खड़ाए। वो बेबसी से दादी की तरफ देखने लगा। दादो, मैंने अपनी मोहब्बत खो दी। मैंने उसे धुतकार दिया, वो चली गई। दादी की आंखों में भी आंसू भर आए। बेटा, मोहब्बत को शक के वार से कत्ल न करो। जाकर अपनी फारिया को ढूंढ ला, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो परेशानी से निकला था, पर वो कहीं नहीं मिली। आज वो किसी दोस्त के इलाज के सिलसिले में शहर के बड़े अस्पताल गया। हॉल में बैठा वो यूं ही बेध्यानी से लोगों को देख रहा था कि अचानक उसकी सांस थम गई थी। चंद कदम के फासले पर फारिया खड़ी थी। वो डॉक्टर से रजिस्ट्रेशन करवा रही थी, हल्की सी निकाब में, मगर हारिब ने फौरन पहचान लिया। उसका दिल धड़कने लगा था। कदम कांप गए, मगर फिर जुनून सा सवार हुआ। फारिया, उसने मध्यम मगर लरजती हुई आवाज में पुकारा। फारिया चौंकी, पलटी। उसकी नजरें चार हुई। 4 महीनों का फासला लम्हे में सिमट आया, मगर आंखों में शिकवे अब भी जिंदा थे। वो बिना कुछ कहे तेजी से आगे बढ़ गई। हारिब के कदम खुद ब खुद उसके पीछे हो लिए। वो भागकर उसके सामने आ गया, आंखों से बहते आंसुओं के साथ हाथ जोड़ दिए। फारिया, रुक जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पर एतबार ना करके सब कुछ खो दिया। मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। फारिया की आंखों में भी नमी तैरने लगी, मगर लब खामोश थे। उसके साथ एक बुजुर्ग खातून खड़ी थी, उनकी दूर की खाला। वो नरमी से आगे बढ़ी और फारिया के कंधे पर हाथ रखा। बेटी, रिश्ते नफरत से नहीं जीते जाते। मोहब्बत और माफ़ी ही असल बंधन है। हारिब की आंखों में देखो, ये वही है जो तुम्हें खोने के बाद टूट गया है। माफ़ कर दो, अपने घर वापस चली जाओ। फारिया के सब्र के बंधन टूट गए। वो रोती हुई हारिब के सीने से लग गई। हारिब ने पहली बार सुकून का सांस लिया था, जिससे सारी दुनिया लौट आई हो। शाहजी, मैंने भी बहुत दुआएं की थी कि आप एक दिन पछताएं और लौट आएं। हारिब ने उसके आंसू पोंछे। अब कभी तुझे रुलाऊंगा नहीं, अपनी जान से बढ़कर संभालूंगा। उसी लम्हे फारिया ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ सरगोशी की। और एक खुशखबरी है, आप बाबा बनने वाली हैं। ये सुनकर हारिब की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगे। उसने फारिया को अपने बाजू में भर लिया। बारिश के बाद की धूप जैसे उन दोनों के दिलों में उतर आई थी। अब कोई फासला बाकी न रहा था, न शिकवा, न जुदाई। सिर्फ मोहब्बत, सुकून और एक नई जिंदगी का आगाज था। हारिब ने एक अलग विला ले लिया था, जहां वो दादी और फारिया के साथ रहता था। अजान भी अक्सर चक्कर लगाता था, जबकि शाजिम को उसने बहुत मारा था और माफ़ अभी तक नहीं किया था। वो दोनों साथ बहुत खुश थे।